السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 2025 رمضان سیریز الحمدللہ ہماری جاری ہے۔ سورہ یاسین اور سورہ رحمان ہم کمپلیٹ کر چکے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آسانی رہی تو ہم انشاءاللہ سورہ واقعہ بھی آج کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ پچھلے رکوع نمبر 2 میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور قرآن کریم کی طرف سے کچھ ریٹوریکل سوال تھے جو ڈسکس کیے تھے، ٹھیک ہے، اور سوالوں کا مقصد یہ تھا کہ آلریڈی اسٹیبلشڈ جو فیکٹس ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کو ڈسکس کیا جائے کہ کیا تم اتنے کھو گئے ہو دنیا میں، کیا تم اتنے بے وقوف انجان ہو کہ تم سامنے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دولین کا ذکر تھا، پھر یہ ذکر تھا کہ دیکھو تم پر کیسے ظلم ڈھائے جائیں گے، جہنم میں تمہاری اضافت کیسے کی جائے گی، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور کیسے کھولتے ہوئے پانی تمہیں پلائے جائیں گے۔ بہرحال بہت تکلیف دہ بات ہے جب بھی دولین کا ذکر ہوتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہم لا جعلنا منہم۔ یہاں تک ہم نے 2 رکوع جو ہیں سورہ واقعہ کے وہ کور کر لیے تھے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، آیت نمبر 75 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں تاروں کی منزلوں کی، ٹھیک ہے، تاروں کی منزلوں کی۔ اچھا، اب یہ مواقع النجوم جو ہے نا، اس میں مواقع اور نجوم کے 2-3 معنی ہیں، 2-3 پرسپیکٹیو سے ہم لے لیتے ہیں اس آیت کو، کیونکہ علماء فرماتے ہیں اور ہمارے سب اساتذہ سے جب بھی ڈسکشن ہوئی ہے یہی بات سمجھ آئی کہ یہ کچھ تھوڑی سی مشکلات قرآن میں سے ہے اور بڑے طریقے سے اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ مواقع سے مراد رکھنا اور گرنا بھی ہے، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ جہاں شیطان فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یہ وہ مقام بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب وہ چھپتے ہیں تو ان پر شہاب ثاقب پھینک کر مارے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا پہلے بھی سورہ رحمان میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ وہ مواقع ہو سکتے، مواقع النجوم، یا وقت بھی مراد ہو سکتا ہے کہ وہ کس وقت غروب ہوتے ہیں۔ پھر ستاروں اور سیاروں کی خلا میں جو موجودگی ہے، جو ان کے وہاں پہ پریزنٹ ہونے کی اور جگہ ہے، جو ان کی پلیسمنٹ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس اسپیس میں ان کو کہاں کہاں رکھا ہے، اس طرح رکھا ہے کہ وہ نہ کبھی کسی سے ٹکراتے ہیں، نہ کبھی اپنے راستے بدلتے ہیں۔ یہ جو رب کائنات کا بنایا ہوا ایک کاسمک بیلنس ہے، یہ مواقع نجوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ستارہ اگر کنسیڈر کیا جائے نا نجوم کو، تو اس سے ہمیں تاروں کی منزلوں سے یہ ساری باتیں سمجھ آتی ہیں کہ اس کی قسم کھائی گئی ہے کہ اگر تم سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ پھر یہ کہ نجوم سے مراد ستارے بھی ہیں، اور نجوم سے مراد آیات الہی بھی ہیں، اور نجوم سے مراد ٹکڑے ٹکڑے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں جب نون جیم میم نہ جمع کی ہم گردان کو اس کو توڑتے ہیں تو اس حساب سے نجم کے بھی کافی مطلب ہمیں ملتے ہیں۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو چوتھا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، رکھا جانا دنیا میں 23 سال کے عرصے میں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو یہ آیات الہی نازل ہوئی ہیں اس کی قسم کھانا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی جو ترتیب جو بے حکم ربی طے کر دی گئی ہے، جو قرآن کے اندر آیات جس ترتیب سے فکس کر دی گئی ہیں، اس میں بہت بڑی عظمت اور بہت بڑی حکمت ہے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ 23 سال میں ایک لائبریری جو لوح محفوظ میں ہے
وہاں سے ایک کتاب زمین پر آتی ہے اور بالکل ڈفرینٹ چیپٹرز کی ڈفرینٹ آیات الگ الگ موقعوں پہ ان کی مناسبت کے حساب سے نازل ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معجزہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و بصیرت کہ وہ سب جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر مصحف میں ہمیں فکس ہوئی مل جاتی ہیں کہ ہم تک وہ قرآن اسی صورت میں پہنچتا ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر لوح میں محفوظ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ مواقع نجوم سے سائنٹسٹ مراد لیتے ہیں کہ وہ جو نئی ایک ریسرچ ہوئی ہے یونیورس کے بارے میں، جو ایک نئی بات پتہ چلی ہے کہ ستارے کہیں پر گم جاتے ہیں، ایک بلیک ہول ہے جہاں پر ہر چیز غائب ہو جاتی ہے، وہاں سے کچھ باہر نہیں آ سکتا، وہاں پہ کوئی ڈفرینٹ ہی فورسز ہیں جو ایکٹ کر رہی ہیں، تو اس سے مراد وہ بھی ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کس بات پر قسم کھائی گئی، ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کی، اپنی قدرت کی قسم کھانے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے. اور اتنی طاقتوں کا، اتنے جو نشانیاں ہیں ان کا استعمال کر کے اس قسم کو اہمیت دے دی گئی ہے، اس کا سمجھے آپ گویا وزن بڑھا دیا گیا ہے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور یقیناً قسم ہے یہ اگر تم سمجھو تو بہت بڑی، یعنی کہ یہ بہت عظیم قسم ہے. اللہ رب کائنات اپنی کائنات کی خلقت کی، اس کی کہکشاؤں کی، اس کی پلیسمنٹ کی، اس کے بیلنس کی، اس کی ارینجمنٹ کی قسم کھا رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ کوئی بہت بڑی قسم ہے، ٹھیک ہے، جو کہ کھائی جا رہی ہے. کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ قرآن ہے بڑے رتبے والا، ٹھیک ہے. تو یہ جو عظمت والی کتاب ہے، یہ جو بلند پایہ کتاب ہے، اس کی عظمت کی قسم کھائی گئی ہے، اس لیے اوپر اتنی بڑی قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کریم قرآن ہے، یہ بہت برکت والا، بڑی بلندی کے درجے والا قرآن ہے جس کی قسم کھائی جا رہی ہے. فی کتاب مکنون، جو کتاب میں ہے پوشیدہ، ٹھیک ہے. اب کتاب مکنون کے لیے سورہ بروج میں آتا ہے کہ یہ لوح محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا گیا ہے. یہ کتاب مکنون وہ ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس جو قرآن کریم کا مصحف آیا ہے کتابی شکل میں، جو اس کی اوریجنل فارم ہے، جو رب کائنات نے خود تخلیق کی ہے، خود مرتب کی ہے، وہ ایکچولی پوری کی پوری خود عرش الہی پر لوح محفوظ میں موجود ہے، ٹھیک ہے. کتاب الہی وہ ہے، ہمارے پاس اس کی بس کاپیز ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے اور رحم سے ہم تک پہنچی ہیں. تو اس عظیم قرآن کے لیے قسم کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہم جو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں قسم کی، وہ ایونچولی کس کے لیے کھائی گئی ہے؟ ایونچولی قرآن کریم کے بابرکت ہونے اور عظیم ہونے اور بلند پایا ہونے پر کھائی گئی ہے، ٹھیک ہے. آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، لا یمسہ الا المطہرون، نہیں ہاتھ لگاتے اس کو مگر جو پاک ہیں، ٹھیک ہے. مطہرون کا مطلب ہے پاک کیے جانے والے، یعنی کہ ہمارے پاس یہ کاپیز ہیں. اصل قرآن کریم تو لوح محفوظ میں ہے، اور وہ جو لوح محفوظ جگہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس بہترین پاک صاف کی ہوئی جگہ ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو پاک صاف کیا ہے، جس مخلوق کو، وہاں پر وہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. وہ مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہر طرح کی پاکیزگی والی ہے، جو ہر طرح کی گندگی سے پاک ہے، جس کو نہ کبھی کوئی گناہ لگتا ہے، نہ کوئی نجاست لگتی ہے، جو بالکل معصوم ہے. اور یہ مطہرون کون ہیں؟ یہ جو لوح محفوظ میں قرآن کریم کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے، ٹھیک ہے. اور یہاں یہ بات پڑھتے پڑھتے ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ جو اولین مخاطب ہیں قرآن کریم کے، جن پر یہ آیات سنائی جا رہی ہیں، وہ اہل مکہ ہیں، وہ مکہ کے مشرکین ہیں، اور وہ تو صاف صاف ہی کہتے تھے کہ یہ شیطانوں نے نازل کی ہے، یہ شیطانوں کی لکھی ہوئی، یہاں کوئی شیطان طاری ہو گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. جبکہ قرآن کریم نے بار بار اپنی صداقت کے چیلنجز خود دیے ہیں، اور یہاں پر بھی ایسے ہی فرمایا گیا ہے. اتنی بڑی قسم کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو صرف پاک مخلوق ہی چھو سکتی ہے. تو یہاں پر انسانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. عموماً اس طرح دیکھنے میں آیا کہ جو ہم کتاب طہارہ جیسے ہم نے پڑھی تھی، ہم نے
ایک اور طہارت اسٹڈی کی تھی. تو کچھ اور بھی طہارت کے مسائل وغیرہ کا جب ذکر ہوتا ہے نا تو اس آیت کا عموماً ذکر کر کے اس کو حوالہ بنایا جاتا ہے اس چیز کا کہ قرآن کریم کو کس کس حالت میں پکڑ سکتے ہیں. بہرحال وہ ایک ڈفرینٹ معاملہ ہے، بٹ ہم نے یہ کافی ڈیٹیل میں جو طہارت لیکچر سیریز کی تھی نا اس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا. یہاں پر جو پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پاک کیے جانے والے، ٹھیک ہے، پاک ہوئے لوگ نہیں کہا گیا، پاک کیے جانے والے کہا گیا ہے. تو یہ انسانوں کی بات نہیں ہو رہی، نہ یہ پاکی اور وضو سے ہونے والی پاکی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہم چلیں یہ بات ڈسکس کریں تو یہ بات ہم دیکھ ہی لیتے ہیں کہ بہرحال اگر حالت پاکی نہ ہو، یعنی کہ وضو جب نہیں بھی ہوتا تو زبانی پڑھنے کی اس کو اجازت ہے بالکل، کیونکہ خاص طور پہ جو حفاظ کرام ہیں اور جو اساتذہ ہیں ان کے لیے تو معاملات بالکل ڈفرینٹ ہیں، ان کے لیے احکامات بالکل ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے. اور وضو کی حالت کے لیے بھی دو آراء ہیں. صرف حالت جنابت کے لیے جو احکامات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا حالت جنابت میں، اس میں خاص طور پہ پوری غسل مکمل پاکی کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جو تفسیر والے قرآن ہیں، جو تعلیمی قرآن ہے، ان میں عموماً بالکل بھی اختلاف نہیں ہے. ان میں تمام اساتذہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو جو خواتین ٹیچرز ہیں وہ بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا مور دین مطلب 1/3 سے زیادہ حصہ جب اردو میں یا دوسری لینگویج میں لکھا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ہمارے پاس یہ مدرسوں میں اور یہ جو ہماری تفسیر کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں، یا جیسے اب تو بہت ہی آسان بات ہو گئی ہے کہ موبائل اور ٹیب اور لیپ ٹاپ میں قرآن کریم موجود ہے، سو ہمارے لیے تو مسئلہ بہت آسان ہو گیا ہے. اور یہ وضو والا جو ایشو ہے وہ کافی ریزالو ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے 1000 بہانے ہوتے ہیں، اس لیے نہ پڑھنے کے لیے کوئی بہانے ہمیں نہیں ڈھونڈنے چاہیے. علماء بہرحال یہی انکریج کرتے ہیں کہ جب آپ نے صرف تلاوت والا قرآن کریم پکڑنا ہے جس میں کوئی ترجمہ یا تفسیر نہیں ہوتی تو اس کو کوشش کیا کریں کہ باوضو ہو کر ہی پڑھا کریں، ٹھیک ہے. یہاں پر بہرحال جو کانٹیکسٹ ہے وہ فرشتوں کا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے بڑی گہرائی سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا ہے کہ قرآن کریم کو صرف صاف نیت والے ہی پکڑتے ہیں، صرف پاک لوگ ہی پکڑتے ہیں، پاک ہستیاں ہی پکڑتی ہیں، یعنی کہ وہی اس کا اثر لیتی ہیں. شیطانوں کا گزر بھی اس کے پاس سے نہیں ہوتا. اسی طرح انسانوں میں سے جن کی نیت پاک ہے، جن کا باطن پاک ہے، وہی اس کو پڑھ کے اس کا اثر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. سو ایز آف ناؤ ہم جیسے تفسیر کی کلاس یہ کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اس کا اثر تبھی ہونا ہے جب ہماری نیت صاف ہے کہ ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، اس کو سن رہے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. کسی کے دباؤ میں یا کسی کے زور زبردستی سے نہ تو قرآن سمجھ آتا ہے نہ اس کا دل پر اثر ہوتا ہے. یہ بڑی آزمودہ اور مستند بات ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اس بات کی جو قسمیں پیچھے کھا رہے ہیں اس میں اس آیت سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اسباق کا جو معاملہ ہے، قرآن کریم کو سمجھنے کا جو معاملہ ہے، جو قرآن کریم کی ایبزارپشن کا معاملہ ہے، وہ سارے کا سارا انسان کی اپنی نیت سے ہے. جب اس کی نیت صاف ہے، اس کی نیت پاک ہے، تو پھر اس کی روح پر جو اثر ہونا ہے قرآن کریم کا وہ تبھی مکمل ہوتا ہے. آیت 80 میں فرماتے ہیں تنزیل من رب العالمین، اتارا گیا ہے یہ رب العالمین کی طرف سے، ٹھیک ہے. رب کریم، رب کائنات نے خود اس کتاب عظیم کو، اس کتاب مکنون کو نازل کیا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر بھی اگین ہم وہی بات کریں گے کہ مکہ والوں کے فتنوں کا ایک اور جواب دیا جا رہا ہے. اور وہ فتنہ کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، کبھی کہتے تھے کسی انسان کا کلام ہے، کبھی کہتے تھے کہ کسی جادوگر کی کارستانی ہے، اور کبھی یہ کہتے کہ شیطان آ گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ رب العالمین کی طرف سے خود اتاری گئی ہے. اور اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کریم کا ایک اور نام تنزیل بھی ہے. alright. سو جیسے جیسے جو اولین مخاطب ہیں قرآن کریم کے، ان کا ہم ریفرنس لیتے جائیں، ہمیں آیات کو سمجھنا بہت بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْحِنُونَ، تو کیا پھر اس کلام کے ساتھ تم سستی کرتے ہو، ٹھیک ہے.
بہت بڑا ہی شکوہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، پہلے اللہ تعالیٰ کے پاپ کی قسم کھا رہے ہیں، پھر کون اس کو چھوتے ہیں، کن کا اس کے پاس سے گزر ہوتا ہے، کن پر اثر ہوتا ہے، اس کا ذکر کیا، پھر بہت افسوس، بڑا ہی شکوہ کیا ہے انسانوں کے ساتھ، اور بہت غصے سے شکوہ فرمایا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تم اس کلام کو دلوں کے تالوں کو کھولنے کے لیے نہیں استعمال کرتے، تم نے اس کے ساتھ کیسی ہی سستی اپنائی ہوئی ہے، تم نے اس کے ساتھ کیسی ہی لاپرواہی کی ہوئی ہے، یہ تو تمہارے دلوں کو سیدھی رستے اہدنا الصراط المستقیم دکھانے کے لیے آیا تھا، تمہیں تو پہلے دعا ہی یہ سکھائی گئی تھی کہ تم اس سے اپنے لیے راہ ہدایت تلاش کرو، لیکن تم ہر طریقے سے اس میں کمپرومائزز چاہتے ہو، اس لیے جو سستی کا لفظ استعمال کیا گیا نا، یہ یہی ہے کہ تم قرآن کریم میں سے چور راستے ڈھونڈتے ہو۔ تو اگر ہم جو اولین مخاطب ہیں اس سے اس کو اپنی طرف ڈائریکٹ کریں نا اس آیت کو، تو ہمارے لیے بھی اس میں بہت زیادہ تنبیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کا سارا معاملہ جو قرآن کریم کا ہے نا، وہ ہمارے عمل کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اور آپ میں سے کئی ہیں جو سالوں سال قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، ہر سال دورہ قرآن اٹینڈ کرتے ہیں رمضان میں، اور تلاوت ماشاءاللہ پورا سال جاری رکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب کے الفاظ کا اثر نہیں ہوتا۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ کیسی بات کی ہے انہوں نے کہ جی اثر نہیں ہوتا، کیسے نہیں اثر ہوتا؟ دیکھیں ہمارے دل کیسے نرم ہوتے ہیں جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں رمضان میں، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا کنیکشن سوسائٹی کا ہے نا، زیادہ تر عمومی طور پہ یہی دیکھنے آیا ہے کہ چلیں تھوڑا وقت نکالتے ہیں، 1 گھنٹہ نکالتے ہیں، آدھا گھنٹہ نکالتے ہیں، تو دورہ قرآن اٹینڈ کر لیتے ہیں آن لائن یا آن سائٹ کہیں پر بھی، بٹ تھرو آؤٹ دا ایئر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کے ساتھ؟ یہ جو سود کے احکامات ہیں اتنے سخت قرآن کریم میں، یہ ہمارے ہوش کیوں نہیں اڑاتے، ٹھیک ہے۔ اور جو زکوٰۃ کے احکامات ہیں وہ ہمیں فرسودہ باتیں کیوں لگتی ہیں مشکل وہ باتیں ہمیں؟ آج کا جو وقت ہے ہمیں لگتا ہے بڑا ماڈرن ہے، یہ تو بڑے ماڈرن دور کے احکامات ہونے چاہیے۔ یہ جو پردے کے احکام آئے ہیں نا سورہ حجرات میں اور سورہ نور میں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ بڑے دقیانوسی دور کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اب تو سوسائٹی یہ تو 21 سینچری ہے، 2025 آ گیا ہے، یہ والے جو احکام ہے نا قرآن کے فلانی، مطلب آپ چن کے نکالتے جائیں، میں نے تو آپ کو 2-3 بس باتیں سنائی ہیں، ٹھیک ہے۔ طلاق کا حکم ہمیں نہیں پسند، وراثت کا حکم ہمیں نہیں پسند، اور ڈھونڈتے رہیں، آپ ہر دوسرے انسان سے کریں گے نا ڈسکشن، تو ایوری ادر پرسن ناؤ، وہ جو سارا ایک ماڈرنزم کا بھوت سوار ہے ہمارے اوپر آج کے دور میں، وہ سب سوشل میڈیا والے بھی اور نان سوشل میڈیا والے، جتنی سیلیبریٹیز اور جتنے جو ماڈرن ٹاکس کر رہے ہیں، جو اسلام ٹاکس کر رہے ہیں، وہ آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے نا ایک نرم اسلام کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ نرم اسلام کیا ہوتا ہے اور سخت اسلام کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کروڑوں سال پہلے یہ دنیا بنائی اور کائنات بنائی، کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ 21 سینچری کیسی ہونے والی ہے؟ واز ہی انویئر؟ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ۔ تو لوح محفوظ میں جو کتاب لکھی گئی تھی وہ صرف 14ویں صدی ہجری کے لیے لکھی گئی تھی، بتائیں 1400 سال پہلے، جو فرسٹ ہجری ایئر ہے اس کے لیے لکھی گئی تھی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صدی ہے، کیا صرف اس کے لیے لکھی گئی تھی؟ اس کا نہ اس سے پہلے کوئی اثر تھا نہ اس کے بعد کوئی اثر ہے۔ یہ کب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ 1400 سال کے بعد نا تمہارے لیے احکام پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا تو تم آسان قرآن نکال لینا، تم اپنے لیے اس میں سے آسانی نکال لینا۔ آپ کہیں گے بات لمبی ہو گئی ہے، بٹ یہی بات ہے، یہ جو سستی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اور یہ جو افسوس کا مقام اور شکوے کا مقام ہمارے لیے یہاں پر ہے سمجھنے کا، وہ یہی ہے کہ متقی ترین لوگوں کا ذکر ہم نے پہلے پڑھا، سابقون الاولون کا پڑھا ہم نے، ہاں جی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ نور اور سورہ حجرات کے احکامات آتے ہیں تو جو دنیا کے بہترین اور نیک ترین اور متقی ترین لوگ تھے، سابقون الاولون تھے، جو صحابی تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے اس دور کی صحابیات سے پردہ کیا تھا۔ کیا ان سے زیادہ پاک اور متقی کوئی لوگ ہو سکتے تھے؟ تو اگر اس وقت میں پردے کا حکم آیا ہے اور اس وقت میں محرم رشتوں کے احکام آئے ہیں، اور تب تو اتنا فتنے کا دور بھی نہیں تھا، انہوں نے پردہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو دور ہے، آج اتنا فتنہ ہے دنیا میں، اتنا ہر طرف زنا ہے، فحاشی ہے، اتنا بدترین دور پھر رہا ہے اس وقت دنیا کا،
اتنے کمزور ایمان والے ہم مسلمان ہیں. اب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پردے کا اور حجاب کا حکم دیا ہوا ہے، اب کیا اس میں نرمی آ جانی چاہیے؟ اب تو اس میں اور سختی آ جانی چاہیے. نیک لوگوں سے پردہ کریں، اور آج کا جو کمزور مسلمان ہے وہ نہ پردہ کریں، وہ ایگزامپٹ ہے پردے سے، کیونکہ جی لائف ڈیفیکلٹ ہو جاتی. تو یہ ہے سستی، یہ جو دین کی سستی ہے نا، یہ ہماری بے تکی حجتیں ہیں ساری کی ساری. ٹھیک ہے، ہونا الٹ چاہیے تھا کہ آج کے دور کی جو سختی ہے نا پردے کی، وہ سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی 1450 سال پہلے. تو اس وقت کے نیک متقی ایماندار اعلیٰ درجے کے جو سابقون الاولون تھے، ان کو تو اس طرح کے پردے کی ضرورت ہی نہیں تھی جس طرح ہمیں آج ہے. انہوں نے تو ایک حکم پر شراب کے مٹکے توڑ دیے، سود کا نظام تباہ کر دیا، ہر طریقے سے لبیک کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام پر. اور اب ہم جو ہیں ایز اے کمیونٹی، ایز اے نیشن اور پوری امت، ہم کہتے ہیں جی بینکنگ سسٹم کے بغیر تو ٹریڈ نہیں چل سکتی، بینکنگ سسٹم کے بغیر دنیا ورلڈ کولیپس ہو جائے گی، فلانی چیز یوں ہو جائے گی. بس ہماری یہ عادت ہے، اب جو مسلمان ہے اس کی یہ عادت ہے کہ وہ اپنی چوائس کی باتیں احادیث بھی ہوں. یہ ہماری ایک بڑی عام سی بات ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اینی تھنگ نیو. یہ آپ ہر گھر کی بات دیکھ لیں کہ اپنی چوائس کی جو بات ہے نا، جو اپنے لیے آسان لگتی ہے، حدیث میں سے بھی ہم ماشاءاللہ وہ ساری باتیں نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور قرآن کریم کی آیات میں سے بھی، مطلب اے پسند ہے تو اے ٹھیک ہے، بی سی ڈی چھوڑ دیں، پھر عید نکال لیتے ہیں، ایف نکال لیتے ہیں، پھر آگے 3 4 چھوڑ دیں. یہ ہے آج کا مسلمان. اور بلکہ جو پچھلی امتیں گزری ہیں ان کی طرح فتویٰ فروشی بھی ہونے لگی ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل صحیح ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ سب قرآن کریم کو جھٹلانے والوں کی نشانیاں تھیں. یہ تو اس وقت کے لوگوں کی نشانیاں تھیں، تمہارے اندر کیسے آ گئیں؟ حروف کو پڑھتے ہیں نیکیاں اور ثواب گننے کے لیے، گنتی کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن حروف کی حدود کو نہیں محسوس کرتے، اس کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. تو بڑا افسوس ہے تم پر کہ تم اس کلام کے ساتھ کیسی سستی کرتے ہو. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور بناتے ہو تم اپنا حصہ یہ کہ تم جھٹلاتے رہتے ہو. ٹھیک ہے، جو اولین مخاطب ہیں قرآن کریم کے بے شک مکہ والے تھے، لیکن فکر کی بات بعد کی اقوام کے لیے بھی اتنی ہی لیول کی ہے. غصہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکوہ جو ہے نا، وہ ہم سے بھی ویسا ہی مخاطب ہے. ابھی بھی ہماری بدقسمتی یا یہ ہمارا اپنا نصیب کہ ہم بس کمر کسی ہوئی ہے ہم نے جھٹلانے پہ. ٹھیک ہے، اس وقت کے لوگوں نے بھی اس کے احکام اور حدود کے خلاف گواہیاں ڈھونڈ لی. ٹھیک ہے، اور افسوس ہے اے انسان تمہاری قسمت پر کہ تم اس عظیم کتاب سے، تم اس کتاب مکنون سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے جس کے لیے یہ تم پر نازل کی گئی تھی. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، سو کیوں نہیں جب آپ پہنچتی ہے جان گلے تک. ٹھیک ہے، موت کے وقت کی سختی کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی بڑی ہلا دینے والی آیات ہیں جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں. 83 سے لے کے 86 تک ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، سو کیوں نہیں جب آپ پہنچتی ہے جان گلے تک. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم زیادہ نزدیک ہوتے ہیں اس کے تم سے بھی، لیکن نہیں تم کو نظر آتے. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر کیوں نہیں اگر تم ہو خود مختار. تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، لوٹا لو اسے اگر تم ہو سچ. عالم نزا کا نقشہ سا کھینچا گیا ہے. ٹھیک ہے، اور بڑا ہی زبردست چیلنج ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں دے رہے ہیں کہ تمہاری جو خود مختاری ہے اے انسان، یہ جو تمہاری اس دنیا میں تم اتنے سر پھرے بنتے ہو اور تم سائنس کا سہارا لیتے ہو، یہ جو تمہارے طبیب ہیں، جو تمہارا علم ہے، یہ جتنی تمہاری طاقت ہے، وہ تمہارے لیے ایسا معاملہ کیوں نہیں بنا لیتی کہ جب تمہاری جان گلے میں اٹکی ہوتی ہے اس وقت تم اپنی حالت دیکھ لو اور تم اپنی جان کو واپس لوٹا لو. اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا علم اتنا ہی اعلیٰ ہے، اگر تم اتنے ہی اپنے اوپر خود مختار ہو، تو یہ جو فرشتے تمہارے جسم کے اندر سے روح کھینچ کر لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو تمہاری جان تختہ دار پر لٹکی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ہم اور ہمارے فرشتے تم سے تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اتنا اختیار ہوتا ہے ہمارا تمہارے اوپر، اور تم اس وقت اتنے بے بس ہوتے ہو کہ جسم تمہارا ہوتا ہے، جان تمہاری ہوتی ہے، لیکن تمہاری کوئی خود مختاری نہیں ہوتی. تم اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محکوم ہوتے ہو اور ساری عمر اس کے محکوم رہتے ہو، لیکن تم ساری عمر اپنی مرضی کے مالک بنے پھرتے ہو. تمہیں لگتا ہے کہ یہ جسم بھی میرا ہے اور یہ جان بھی میری ہے اور یہ روح بھی میری ہے، اور میں اس کے ساتھ جو چاہوں وہ میں کرتا رہوں ساری عمر. بڑا یہ دیکھیے جی جو آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، لوٹا لو اسے اگر تم ہو سچے، ترجعونہا ان کنتم صادقین. یہ بڑا زبردست چیلنج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان منکرین سے اور ان کافرین سے جو تکبر میں بھرے رہے ہیں ساری زندگی. ٹھیک ہے، آج ان کو ان کی موت نہیں روک سکتی، آج وہ اپنی موت کو نہیں روک سکتے. جتنا بھی زور لگا لیں، دنیا بھر کی وہ قوتیں، سائنس، ٹیکنالوجی، ایڈوانسمنٹ سب لے آئیں، جتنے ان کے پجاری ہیں اور بت ہیں اور دیوتا ہیں، ان طاقتوں کو بھی لے آئیں، کر لیں استعمال وہ جتنے دعوے کرنے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے کبھی کوئی ایک نہیں گزرا جو آپ اپنی موت کو روک سکے. ٹھیک ہے، تو انسان کی جو موت ہے نا، موت سے پہلے انسان کو اپنے اوپر پورا اختیار ہوتا ہے، لیکن موت آنے تک اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی زندگی میں اس موت کی تیاری نہیں کرتا. تو آخرت کی جو اس کی پیشی ہے اپنے رب کریم کے سامنے، اس کے لیے تیاری نہیں کرتا. انسان کا کام تو یہ تھا کہ یہ روح جس کی ہے، یہ جسم جس کا ہے، یہ جان جس کی ہے، اس حکم ربی کے آگے وہ سر تسلیم خم کرے. ٹھیک ہے، زندگی میں ہی اپنی انا کو مار لے اس سے پہلے کہ اس کو مار دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں اتنا غرور ہے اپنے صرف ہونے پر، ٹھیک ہے، اپنی جان کے مالک ہونے پر، اپنے جسم کے مالک ہونے پر، چلو پھر تم اس کو روک لو یا تم اس کو واپس ہی لے آؤ اگر تمہارا اتنا اختیار ہے. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، سو اگر وہ ہوا مقربوں میں سے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے آگے ہیں جی انعامات و اکرامات. اگر تم فرما بردار ہوئے تو مقربین میں ہوگے. ٹھیک ہے، دوبارہ سے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دو عظیم درجوں کا ذکر فرمائیں گے. یہاں تک دیکھیے نصیحت اور ہدایت اور چیلنجز اور سوال سورہ واقعہ کے جتنے ہیں نا وہ چلے آ رہے ہیں 87 تک، کہ اے انسان تو سمجھ جا، تو ضالین میں سے نہ ہو، تو جہنم کے ان درجوں کو نہ چھونے کی کوشش کر جہاں کھولتے پانی ہیں اور خاردار درخت تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تمہارے ساتھ بہت بری مہمان نوازی ہونے والی ہے. تو تم اگر مقربین میں سے ہوگے، اگر تم اللہ کے فرما بردار ہوگے تو اے انسان فَأَمَّا إِن كَانَ، اگر تم ہوئے مقربین میں سے، سو آگے فرماتے ہیں فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، ہے راحت اور رزق اور جنت نعمت والی. ٹھیک ہے، فرشتوں نے خوشبودار کفن تمہارے لیے سجائے ہوں گے. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورتی سے، راحت سے، سرور سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ بڑی نرمی سے تمہاری روح نکالی جائے گی، اور پھر ساتھ ہی تمہیں زبردست جنت کی خوشخبریاں دے دی جائیں گی. ابن ماجہ میں روایت ہے ایک حدیث جس کا مفہوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، پھر اگر وہ صالح ہوتا ہے تو کہتے ہیں اخرجی ایھا النفس الطیبہ، نکل اے پاکیزہ نفس جو پاکیزہ جسم کے اندر تھا، نکل، تو تعریف کی جانے والی ہے اور خوشخبری ہے تیرے لیے عظیم راحت کی اور پھولوں کی، اور اپنے رب کو خوشخبری جو کبھی، اور اپنے رب کی خوشخبری جو کبھی غصہ نہیں ہوگا. وہ ہم نے آیت پڑھی تھی نا، سلام قول من رب الرحیم، وہ والی آیت یہاں پہ یاد کر لیں. تو یہ ساری رحمتیں اور راحتیں ملنی ہیں اس نیک روح کو، اس رحمت والی روح کو جو دنیا میں اپنے اللہ کی فرما برداری کرتی رہی. ٹھیک ہے، صالح تھی، پاکیزہ تھی، متقی تھی، فرما بردار تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مقربین روحوں کے لیے ایسی عظیم مہمان نوازی تیار کی ہے. سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہم نے کثرت سے پڑھا، سورہ واقعہ میں بھی اس کا ذکر ہم نے کثرت سے پڑھا کہ یہ بڑے اچھے استقبال ہونے ہیں مقرب ان کے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور البتہ اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے، یعنی اگر یہ عام مومن بھی ہوا تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ،
تو سلام تجھ پر دائیں ہاتھ والوں میں سے، یعنی کہ تم عام مومنوں کا جو استقبال ہے وہ بہت اچھا ہونے والا ہے۔ سورت کے شروع میں بھی ہم نے ان کا بیان پڑھا تھا کہ ہمیشہ کے لیے رب کریم کی رحمتوں اور نعمتوں کے یہ طلبگار رہے ہیں، اسی لیے ان کو ان کی محنتوں اور مشقتوں کا صلہ ملنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بڑی عظیم مہمان نوازی کرنی ہے اور ان کو بڑی راحتوں میں رکھنا ہے اور ان کو بڑے مزے میں رکھنا ہے۔ ان کے لیے بڑے خوبصورت باغ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیار کیے ہوں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور البتہ اگر وہ ہوا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے۔ اور افسوس پھر قرآن کریم کرتا ہے، پھر قرآن کریم ان لوگوں پہ افسوس کرتا ہے کہ جو گمراہ ہوئے، جو جھٹلاتے رہے، ان کا تو انجام اچھا نہیں ہونے والا، ان کا تو بڑا برا انجام ہونا ہے، بڑا خوفناک انجام ہونا ہے۔ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، جو ضیافت ہے اس کے لیے کھولتے پانی کی، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور داخل کیا جانا جہنم میں۔ خوفناک انجام انتظار کرے گا گمراہوں کا، بہت بری میزبانی ہونے والی ہے، بہت برے انسانوں کے ساتھ اس کا اختتام ہونا ہے، بڑی بری طرح ان کی روح قبض ہوگی اور بہت بری طرح کھینچ کے جسم سے بڑی تکلیف کے ساتھ فرشتے گھسیٹ گھسیٹ کر لے کے جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب برا آدمی مرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، نکل اے خبیث جان جو خبیث جسم میں تھی، اور بشارت سن کھولتے ہوئے پانی کی اور پیپ کی اور دوسرے اس سے ملتے جلتے عذابوں کی، اور بشارت اسے رب کی ہمیشہ خفا، جو اس سے ہمیشہ خفا رہے گا۔ ٹھیک ہے، اور ایسے جو ضالین ہیں اور جو جہنمی ہیں ان کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ کبھی اگر یہ اپنے عذابوں سے تنگ آ کر یا پریشان ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے کی کوشش بھی کریں گے یا اللہ تعالیٰ سے خطاب کرنے کی بھی کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دھتکار دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قطعی کوئی بات نہیں سنیں گے، کیونکہ جب تمہیں دنیا میں موقع دیا گیا تھا رب کی سننے کا تب تم نے اس وقت کا فائدہ نہ اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہی ہے جو تمہارے آگے آ رہا ہے، تو تمہاری مہمان نوازی بہت بری ہونے والی ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، بے شک یہی ہے وہ واقعی یقینی بات، یہ ہے وہ الواقعہ، یہ ہے وہ ساری سورت کی کہانی، یہ ہے وہ پوری کہانی جو ہم نے اس پورے چیپٹر میں پڑھی ہے، جو 3 رکوع ہم نے پڑھے ہیں وہ ایکچول فیکٹس ہیں۔ اے انسان، تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہیں صرف کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، یہ وہ سب کچھ اس دن ہونا ہے، وہ دن جو سچ ہونے والا ہے، وہ کبھی کچھ بھی جھوٹا نہیں بتاتا تمہارا رب، اور یہ قرآن کریم تمہیں کبھی کسی جھوٹی کہانی کا لارا نہیں لگاتا، یہ سب واقع یقینی ہونے والے ہیں۔ تو تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتایا گیا ہے کہ یا تم ضالین میں سے ہو جاؤ گے، یا تم مقربون میں سے ہو جاؤ گے، یا تم اصحاب الیمین میں سے ہو جائے گے۔ چوائس تمہاری ہے، تمہارے پاس پوری زندگی ہے۔ تم نے جب اس دنیا میں آنکھ کھولی ہے اس وقت سے لے کے جب تمہاری آنکھیں بند ہوں گی اس وقت تک تمہاری چوائس ہے، تمہیں مہلت دی ہے، تمہیں اختیار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توحید کی فطرت پر پیدا کیا اور تمہیں ہدایت کی نشانیوں کی اتنے انبار لگا دیے، اتنے لوگ تم تک پہنچا دیے، مبلغ پہنچائے، رسول پہنچائے، پیغمبر پہنچائے، کتاب پہنچائی، آیات الہی دکھائیں، قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو تب تم دیکھتے نا اگر تم اپنی عقل استعمال کرتے، تو یہ اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن جو ہونا ہے وہ یقینی بات ہے، وہ ہو کر وہ حق الیقین ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تم آنکھ سے دیکھو گے، وہ تم اپنی آنکھ سے ہوتے ہوئے دیکھو گے اے انسان، تو تم بے شک ابھی اس کو جتنا مرضی جھٹلاتے رہو وہ ہو کر ہی رہے گا۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح کرو نام کی اپنے رب عظیم کی۔ ٹھیک ہے، ہم ایسے موقع پہ ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم نام سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم نام کی ہم تسبیح کرتے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، بس سب سے افضل ذکر جس کے لیے ہمیں کسی بھی کاؤنٹر کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں جس کے لیے کبھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب سے افضل ذکر یہی ہے کہ سبحان ربی العظیم۔
ٹھیک ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس انسان کے منہ پر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دیکھیے اپنا کیسا مقرب بناتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنے ہر سیکنڈ کو استعمال کریں، ہمارا جو ٹائم اس دنیا میں الاٹ ہوا ہے ہم اس کو استعمال کریں، اپنے رب کی تسبیح کریں، اس کے حکم کے اوپر اپنی زندگی گزاریں. تو اے انسان تمہارا کچھ اس دنیا میں نہیں ہے. یہ جو تمہیں اتنی داستان سنائی ہے الواقعہ کی، یہ دیکھ لو کہ یہ سب مٹ جانا ہے. جس کے تم پیچھے بھاگتے ہو نا، یہ دنیا مٹ جانی ہے، یہ محبتیں مٹ جانی ہیں. ہر دنیا کی چیز کو زوال ہے، ہر محبت کو زوال ہے، ہر جمال کو زوال ہے. لہٰذا کیا کرو تم صرف اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، جو جاوداں ہے، جو لافانی ہے، جو المالک ہے. ٹھیک ہے، جو اس نے ہمیشہ رہنا ہے. جب کچھ نہیں ہو تھا تب بھی تمہارا رب تھا، جب کچھ نہیں ہوگا اس وقت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ کون ہے اس وقت، کون ہے آج مالک دنیا کا. ٹھیک ہے، شروع میں بھی ہم نے یہ دیکھے ہیں کہ حشر کے میدان کے ہم نے 3 درجے لوگوں کے پڑھے ہیں، ان کا ذکر اب ہم نے آخر میں پھر پڑھ لیا ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے سورت کا جو اس پوری سورت کا جو مضمون تھا نا، وہ آخری ان 5-6 آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کلوز کر دیا ہے. سورٹ آف جیسے کسی طرح سے ایک چیپٹر کی ریویژن کی جاتی ہے. تو ہم نے سورہ واقعہ کے جتنے اسباق تھے ان کو یہاں پر کلوز کر دیا. اور سمجھنے کی بات ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ سابقون الاولون ہے، مقربون ہے. بے شک ہمارا انجام اصحاب الیمین میں ہو جائے، لیکن کسی صورت بھی ہم سلپ ہو کر نہ ضالین تک نہ پہنچیں، مغضوبین تک ہم نہ پہنچیں. ہم کسی نہ کسی طریقے سے ان 2 باغوں میں سے کسی ایک باغ میں انشاءاللہ تعالیٰ پہنچ جائیں جہاں فرشتے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، جہاں ہمارے رب کا سلام ہمارا انتظار کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور جہاں اتنی ساری نعمتیں اور ہمارے اتنے سارے ساتھی ہمارا انشاءاللہ انتظار کر رہے ہوں گے. یہاں پر ہم سورت کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم نے جو کچھ پڑھا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کریم کی تفسیر کو میرے لیے اور تمام سننے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا. اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں سب کو باعمل مسلمان بنا. ہم نے جو کچھ پڑھا اس روزے کی حالت میں، آج کے دن میں، آج کی رات میں، ہم نے جو کچھ پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں. الہی اس کو قبول فرما، ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء اکرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت، اصحابہ اکرام، صحابیات، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مومنین، مومنات کو پیش کرتے ہیں. بالخصوص سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، خصوصاً جناب حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جناب مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور جناب مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں. الہی قبول فرما، ان کی درجات کی بلندی فرما. اس کے علاوہ حاضرین محفل اور جو ہمارے سننے والے ہیں، ان کے جو عزیز و اقارب، دوست، بزرگ، بچے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. الہی قبول فرما. اللہ تعالیٰ جی ہماری اس خانقاہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کی حفاظت فرما، اور اس کے روح رواں سجادہ نشین جناب حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی صاحب کے درجات کی بلندی فرما. ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، انہیں اور اس خانقاہ کو تا قیامت ہدایت کا ذریعہ بنا. اس خانقاہ کے پلیٹ فارم سے جو بھی اور پروجیکٹس شروع ہو چکے ہیں اور شروع ہونے والے ہیں اور جن کی دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ترقی عطا فرما، سب کی نعمتوں میں، سب کے رزق میں، سب کی محنتوں میں اضافہ فرما اور قبول فرما. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت قرآن اللہ کی شان، تلاوت قرآن اللہ کی پہچان.